بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ یہاں بلانے کا. اب میں وہ ایک ایکسپیرینس ہے جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. پنجاب آئی ٹی بورڈ ایز این امپلائر یوز ٹو ہائر پیپل فرام ڈفرینٹ یونیورسٹیز. ہمارے جو بیسٹ اسٹوڈنٹس ہیں یو ایم ٹی سے بھی اور مختلف، لیکن ایک چیز کا وہ گلہ ہمیشہ کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی اسکل سیٹ تو بڑا اچھا ہے، یہ کوڈنگ کر لیتے ہیں، پروگرامنگ کر لیتے ہیں، سارا کچھ، لیکن یہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. نہ ہم ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، نہ یہ ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں. پریزنٹیبل نہیں ہے. یہ بڑا ایک سیریس ایشو تھا. یہ ہمیں فیڈ بیک، یعنی پھر اس وقت وائس چانسلر ہمارے تھے، ہی واز ہیڈنگ بوتھ، عمر صاحب. تو انہوں نے پھر ہم نے ایک پروگرام اس طرح سے ڈیولپ کیے جس کے اندر جو برجنگ کا ایلیمنٹ ہے وہ رکھا جائے، جس میں کمپیوٹر سائنس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا اور ڈگریز ایسی اسٹارٹ کی جائیں جس میں دونوں ایلیمنٹس موجود ہوں. سو اسکل از ویری امپورٹنٹ، لیکن آپ کے اس اسکل کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے، نالج ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آج کل اے آئی کا بڑا ذکر ہو رہا ہے، لیکن اے آئی کو امپلیمنٹ کرنا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو الگوریدمس ہیں اس سے جو نتائج اخذ کرنا، اگر آپ کو اس کی تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں پتا تو ہو سکتا ہے کہ آپ بہت غلط نتائج انٹرپریٹ کر رہے ہوں. آپ ماڈل کو ٹرین کر رہے ہیں، لیکن اگر میں جسٹ ٹو گیو سم اسپیسیفک ایگزامپلس، آپ ماڈل کو ٹرین کر رہے ہیں اور آپ کو یہی نہیں پتا اس کی تھیوریٹیکل فاؤنڈیشن جو بیک پروپیگیشن الگوریدم ہے، which is one of the marvel of this century، اس کو کہا جاتا ہے اس الگوریدم کو، وہ کس طریقے سے ٹرین کرتا ہے، وہ ایرر ریڈکشن کیسے کرتا ہے، اور جو ڈیٹا کی بائسز ہیں وہ کس طریقے سے افیکٹ ہوتی ہیں اس الگوریدم پر. تو ہو سکتا ہے آپ جو ٹرین کریں گے وہ غلط ٹرین کر رہے ہوں. تو میں پوائنٹ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تھیوریٹیکل فاؤنڈیشن اور اسکل، دیز آر بوتھ ویری امپورٹنٹ، اسپیشلی جو ہماری ماڈرن اس وقت جو اسٹیٹ آف آرٹ نالج ہے، اسٹیٹ آف آرٹ جو ٹیکنالوجی چل رہی. ہم لوگ بات اکثر کرتے ہیں، جس طرح ابھی ذکر کر رہے تھے کہ کچھ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ 4 مہینے میں آپ یہ چیز سیکھ لیں گے، 6 مہینے میں سیکھ لیں گے. لیکن اگر آپ کی وہ فاؤنڈیشن نہیں ہے، جو پوری کی پوری ایک چین ہوتی ہے کورسز کی، آپ کو پتا ہے پری ریکویزٹس اور اس کا پری ریکویزٹ. اگر میں کیونکہ میں کمپیوٹر سائنس بیک گراؤنڈ سے ہوں، تو لیٹ سے کہ آپ نے ڈسکریٹ اسٹرکچر نہیں پڑھا ہوا، آپ نے الگوریدمس نہیں پڑھا، آپریٹنگ سسٹم نہیں پڑھا ہوا، نیٹ ورکس نہیں پڑھا ہوا، اس کے بعد آپ نے اے آئی پڑھ لی، لیٹ سے اس کا کوئی اسکل، کوئی آپ نے پائتھون لے کے پروگرام بنا لیا. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کو اے آئی کے بارے میں پتا چل گیا یو کین بلڈ پروڈکٹ، سیریس پروڈکٹس. تو 4 مہینے کے 6 مہینے کے اسکل سیٹ سے وہ چیز کبھی بھی نہیں آتی. جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی میکینک ورسز این آٹو ڈیزائنر، یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ایک میکینک کے پاس آپ جاتے ہیں، وہ گاڑی کو کچھ ٹھیک تو کر دے گا، لیکن جو ہی کوئی ایسی چیز ہوگی جو ان یوزل کوئی فالٹ آتا ہے، اور اسپیشلی آج کل کی جو ای ایف آئی وہیکلز ہیں، آپ کو پتا ہے الیکٹرانک فیول انجیکشن وہیکلز، یہ اتنی کمپلیکیٹڈ ہیں کہ آج کل کے مکینک ان کو ٹھیک کر ہی نہیں سکتے، ایون ڈائگنوز نہیں کر سکتے، ان کو وہ اکوپمنٹ ہی نہیں چلانا آتا. آپ کو وہ پوری بیس نالج چاہیے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. So just coming back to the point, skills are important, لیکن وہ skills جس کے پیچھے وہ پوری theoretical foundation ہے، وہ skills are important. اور وہ ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گا اس میں، ہم اکثر skills کی بات کرتے ہیں تو low cadre skills کی بات کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں بلکہ ہمیں پاکستان کو جس اسکل سیٹ کی ضرورت ہے وہ ایڈوانس اسکل سیٹ ہے، جو بیس کر رہی ہیں ان تمام چیزوں کے اوپر. مثلاً اگر میں ایگزامپل دوں اگین فرام کمپیوٹر سائنس کی بیک گراؤنڈ سے، تو ہمیں جو سائبر سیکیورٹی، میرا کیونکہ ایریا ہے تو میرے ذہن میں وہ فوراً ایگزامپل آ رہی ہے. پینیٹریشن ٹیسٹنگ آپ نے کرنی ہے. اب 2 لوگ یہ کام کرتے ہیں،
آپ کو پتا ہوگا, موسٹ آف یو وڈ نو واٹ از پینیٹریشن ٹیسٹنگ. آپ دیکھتے ہیں جا کے انٹروڈ کر کے دیکھتے ہیں ایتھیکلی کہ کہاں پہ مسئلہ, اور پھر یو ٹیل دی آرگنائزرز کہ آپ یہ ٹھیک کریں اس کو, ٹیکنیکل جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں. اب ایک آدمی پینیٹریشن ٹیسٹنگ کرتا ہے نیٹ ورک کے اندر, جو کہ سمپل اس نے ٹیکنیکس کچھ سیکھ لی, اور ایک آدمی ہے جس نے آپریٹنگ سسٹم بھی پڑھا, جس نے نیٹ ورکس بھی پڑھا, جس نے وہ پوری چین پڑھی. زمین آسمان کا فرق ہے اس کی اپروچ میں اور اس کی اپروچ میں. وہ بڑی نان ٹریویل قسم کے جو مسائل ہوں گے ان کو بھی سامنے لے کر آئے گا جو اپنی وہ رپورٹ مینشن کرے, جبکہ ایک سادہ بندہ جو بالکل اس نے 2 مہینے کا کورس کیا, کیونکہ یہ آج کل بڑا پاپولر ہو رہا ہے اس لیے میرے ذہن میں یہ ایگزامپل آئی, وہ کبھی بھی اس لیول کی چیز نہیں کر سکے گا, اور وہ ایک ایسی رپورٹ بنا دے گا اور آپ اس کو میں بھی آرگنائزر پیسے بھی دے دیں گے اور سارا کچھ. سو وہ سکلز ہمیں کرنی چاہیے اور اس طرح سے کرنی چاہیے جن کے پیچھے ایک پوری تھریٹیکل فاؤنڈیشن ہے. ایک اور چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے, ابھی ریسنٹلی آئی واز ان اٹلی, میں آئی ایم اے سینئر ایسوسیٹ آف انٹرنیشنل سینٹر فار تھریٹیکل فزکس, اور یہ ایک ایسے موقع پہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا which was the 60th anniversary of the associateship program. By the way, میری آپ لوگوں سے ہوگی, میں نے وہاں پاکستانی بہت کم دیکھے ہیں. گو ٹو دا ICTP ویب سائٹ اور اپلائی کریں, وہاں پہ آپ کو فری پورا ٹریول بھی پرووائڈ کرتے ہیں, ورک شاپس اور وہ ساری چیزیں. سو وہاں پہ میری بڑی ڈسکشن ہوئی, پیپل کمنگ فرام IITs, جو پروفیسرز آ رہے تھے, اور ان کی جو دوسری ایک پرائیویٹ سیکٹر میں ایک یونیورسٹی ہے بٹس, برلا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اینڈ سائنس, سو بٹس پلانی سے, پلانی میں کیونکہ وہ ہے, اور اس کے علاوہ اصفہان یونیورسٹی. جو اب یہ 3 یونیورسٹیز ایسی یونیورسٹیز ہیں جن کو MIT نے سپورٹ کیا تھا ان 60s and 70s. MIT نے سپورٹ کیا IIT کانپور, MIT supported Birla Institute of Technology and Science, BITS Pilani, to develop its infrastructure and develop its resources. And MIT supported Iran میں ایک یونیورسٹی تھی, آریہ مہر یونیورسٹی. Then this university later was into 2 universities میں کنورٹ ہوگی, ایک اصفہان اور ایک شریف یونیورسٹی. اگر آپ تھوڑی سی ان کی ڈیٹیلز دیکھیں, یہ تینوں کا جو فلیور ہے وہ ڈفرینٹ ہے. MIT ایک اور تینوں کا ڈفرینٹ. میں صرف جو میرے اس میں بڑی آئی کین ٹاک لیٹر آن مائی ایکسپیرینسز, اور ان سے جو ڈسکشن ہوئی بڑی ڈیٹیل ڈسکشن بھی تھی. اور لیکن اس وقت ریگارڈنگ یہ اسکل سیٹ مجھے جو یاد چیز آ رہی ہے, جو بٹس پلانی کے اندر جو انہوں نے خاص چیز بتائی وہ یہ تھی کہ ان کا میجر سورس آف انکم ان امپلائرز, ان انڈسٹریلسٹ کو اپ گریڈ کرنا ہے, ان کو اسکل سیٹ پرووائڈ کرنا ہے جو کہ اس وقت اس ایریے میں اور انڈسٹری میں موجود ہیں. سو دے آر پرووائڈنگ دا اسکلز to those people who are already employed by the industry. Mid category میں ہے, اور mid category میں, اور یہ ان کا میجر سورس آف انکم ہے.